زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان دوسروں سے نہیں تھکتا، وہ خود سے تھک جاتا ہے، وہ اپنی غلطیوں سے تھک جاتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں سے تھک جاتا ہے، وہ بار بار گرنے سے تھک جاتا ہے، وہ بار بار وہی غلطیاں دہرانے سے تھک جاتا ہے۔ اور پھر کبھی رات کے کسی خاموش لمحے میں وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دل میں ایک سوال آتا ہے، ایک ایسا سوال جو شاید لاکھوں لوگوں کے دل میں آیا ہے۔ یا اللہ، آخر آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا آپ مجھے برا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ صرف میری غلطیاں دیکھتے ہیں؟ اور دوست، یہ سوال بہت گہرا ہے، کیونکہ اکثر ہم خدا کو بھی انسانوں کی طرح سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا بھی ہمیں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے لوگ دیکھتے ہیں۔ لوگ ایک غلطی دیکھتے ہیں اور فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ لوگ ایک کمزوری دیکھتے ہیں اور لیبل لگا دیتے ہیں۔ لوگ ایک ناکامی دیکھتے ہیں اور پوری شخصیت کے بارے میں رائے بنا لیتے ہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچیے، اگر خدا واقعی خدا ہے تو کیا وہ اتنا کم دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ صرف ایک عمل دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ صرف ایک لمحہ دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ صرف ایک غلطی دیکھ سکتا ہے؟ یا وہ پوری کہانی دیکھتا ہوگا؟ سوچئے، آپ خود اپنی زندگی کے کتنے حصے جانتے ہیں؟ شاید 10%، شاید 20%، شاید اس سے بھی کم۔ بعض مرتبہ آپ خود نہیں جانتے کہ آپ کسی چیز پر اتنا شدید ری ایکشن کیوں دیتے ہیں۔ آپ خود نہیں جانتے کہ بعض خوف آپ کے اندر کیوں ہے۔ آپ خود نہیں جانتے کہ بعض زخم اتنے گہرے کیوں ہیں۔ آپ خود کو مکمل طور پر نہیں جانتے، لیکن خدا، وہ آپ کو اس وقت سے جانتا ہے جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ آپ کے ہر دن کو جانتا ہے، آپ کے ہر خوف کو جانتا ہے، آپ کے ہر آنسو کو جانتا ہے، آپ کی ہر خاموشی کو، دعا کو جانتا ہے، آپ کے ہر زخم کو جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان زخموں کو بھی جانتا ہے جن کا آپ کو خود احساس نہیں۔ اور جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب خیال آتا ہے، شاید خدا ہمیں صرف ہمارے اعمال سے نہیں دیکھتا، شاید وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم وہاں تک کیسے پہنچے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزرے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم کس اندھیرے میں پلے بڑھے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم نے کتنی بار کوشش کی۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم کتنی بار گرے اور کتنی بار دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی۔ کیونکہ مکمل علم مکمل سمجھ پیدا کرتا ہے، اور مکمل سمجھ رحمت کو ممکن بناتی ہے۔ ذرا ایک مثال سے سوچئے، فرض کریں ایک چھوٹا بچہ پہلی جماعت میں ہے، وہ میتھس کا سوال غلط کر دیتا ہے۔ آپ اس پر غصہ نہیں ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ابھی سیکھ رہا ہے۔ آپ اس کی عمر جانتے ہیں، آپ اس کی صلاحیت جانتے ہیں، آپ اس کی حالت جانتے ہیں، اس لیے آپ کے اندر برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تصور کریں اگر آپ اس بچے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں، اس کی نیند، اس کی تھکن، اس کے گھر کے حالات، اس کے خوف، اس کی الجھن، تو آپ کی سمجھ اور بھی بڑھ جائے گی۔ اور جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی اچھے اور برے کا فیصلہ کم ہوگا۔ اور یہی بات مجھے خدا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ خدا کا علم مکمل ہے، اور جہاں علم مکمل ہو وہاں سمجھ بھی مکمل ہوگی۔ دوست، بعض مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ انسان خود سے اس لیے نفرت کرتا ہے
کیونکہ وہ اپنی پوری کہانی نہیں جانتا۔ وہ صرف اپنی غلطی دیکھتا ہے، وہ صرف اپنی کمزوری دیکھتا ہے، وہ صرف اپنا گناہ دیکھتا ہے، لیکن خدا وہ پوری کہانی دیکھتا ہے۔ وہ بچہ بھی دیکھتا ہے جو کبھی زخمی ہوا تھا، وہ نوجوان بھی دیکھتا ہے جو کبھی اکیلا رہ گیا تھا، وہ دل بھی دیکھتا ہے جو محبت چاہتا تھا، وہ آنکھیں بھی دیکھتا ہے جن میں آنسو تھے، وہ دعائیں بھی دیکھتا ہے جو کسی نے نہیں سنی۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور جب یہ بات دل میں اترتی ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب نرمی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ پہلی بار سوچتا ہے شاید خدا مجھ سے اتنی نفرت نہیں کرتا جتنی میں خود سے کرتا ہوں۔ یہ جملہ سننے میں سادہ لگتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی زندگی اسی جملے کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا سے نہیں بھاگ رہے ہوتے، وہ خود سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی شرمندگی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی خود نفرت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں لگتا ہے کہ خدا بھی ان سے دور ہے۔ حالانکہ شاید خدا دور نہیں ہوتا، وہ صرف انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھنے کا طریقہ بدلے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال کی اہمیت ختم ہو گئی۔ رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کرو اور کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں۔ کیونکہ اگر خدا سمجھتا ہے تو وہ سچ بھی جانتا ہے، اگر وہ رحیم ہے تو وہ حکیم بھی ہے، اگر وہ معاف کرنے والا ہے تو وہ حق کو جاننے والا بھی ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں کہ اعمال اہم نہیں، اعمال اہم ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن شاید خدا انسان کو صرف اعمال کے ترازو میں نہیں تولتا۔ وہ دل بھی دیکھتا ہے، نیت بھی دیکھتا ہے، شعور بھی دیکھتا ہے، کوشش بھی دیکھتا ہے، جد و جہد بھی دیکھتا ہے۔ اور یہی چیز مجھے امید دیتی ہے، کیونکہ اگر صرف نتیجے دیکھے جاتے تو شاید ہم سب ہار جاتے، اگر صرف کامیابیاں دیکھی جاتی تو شاید ہم سب ناکام ہوتے، لیکن اگر کوشش بھی دیکھی جاتی ہے، اگر نیت بھی دیکھی جاتی ہے، اگر سچی تڑپ بھی دیکھی جاتی ہے تو پھر امید باقی رہتی ہے، بہت امید۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ عمر کے ایک مقام پر پہنچ کر نفرت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ خود سے نفرت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوسروں سے نفرت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ دنیا سے نفرت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ سمجھ لیا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنا عمل نہیں ہے، انسان ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری جد و جہد ہے، ایک پوری تلاش ہے۔ اور جب یہ سمجھ آتی ہے تو دل میں رحم پیدا ہونے لگتا ہے، پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے، اور شاید یہ رحم ہی انسان کو خدا کے قریب لے جانا شروع کرتا ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خدا اتنا سمجھتا ہے، اگر وہ اتنا جانتا ہے، اگر وہ ہماری پوری کہانی جانتا ہے، تو پھر وہ ہم سے آخر چاہتا کیا ہے؟ وہ بار بار ہمیں کس طرف بلا رہا ہے؟ وہ کیوں کہتا ہے جو ہو گیا اسے چھوڑ دو، اب وہ بنو جو تم بن سکتے ہو؟ اور یہی ہماری گفتگو کا اگلا موضوع ہے، کیونکہ شاید خدا کا اصل پیغام ماضی میں پھنسے رہنا نہیں، بلکہ ایک نئے انسان میں تبدیل ہونا ہے۔ اگر آپ نے زندگی کو غور سے دیکھا ہو تو شاید آپ نے ایک عجیب بات محسوس کی ہوگی۔ انسان ماضی میں رہتا ہے، لیکن خدا ہمیشہ انسان کو مستقبل کی طرف بلاتا ہے۔ انسان بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے، اپنی ناکامیوں کو دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کو، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اور پھر انہی چیزوں سے اپنی پہچان بنا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے فلاں غلطی کی، میں وہ ہوں جو بار بار ناکام ہوا، میں وہ ہوں جس کے اندر یہ خرابی ہے، میں وہ ہوں جو کبھی اچھا انسان نہیں بن سکا۔ اور آہستہ آہستہ وہ اپنی تاریخ کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے۔
حالانکہ تاریخ اور شناخت ایک چیز نہیں ہوتی۔ یہ بات بہت گہری ہے، اسے دوبارہ سنیں۔ آپ کی تاریخ آپ کی شناخت اور پہچان نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نہیں ہیں۔ آپ سے جو غلطیاں ہوئیں وہ آپ نہیں ہیں۔ آپ کے زخم آپ نہیں ہیں۔ آپ کی ناکامیاں آپ نہیں ہیں۔ یہ سب آپ کی کہانی کے حصے ہیں، لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ اور شاید انسان کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کے ایک باب کو پوری کتاب سمجھ لیتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہوں اور پہلے 2 صفحوں میں کوئی مشکل واقعہ ہو، تو کیا آپ پوری کتاب کو انہی 2 صفحات سے جج کر لیں گے؟ نہیں، کیونکہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کردار ابھی بڑھ رہا ہے، سفر ابھی جاری ہے۔ لیکن ہم اپنے ساتھ یہی کرتے ہیں، ہم زندگی کے کسی ایک دردناک باب کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی میں ہوں، اور پھر سالوں تک اسی قید میں رہتے ہیں۔ دوست، مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ گناہوں سے کم اور شرمندگی سے زیادہ تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ انسان کو بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن شرمندگی انسان کو روک دیتی ہے۔ گناہ کہتا ہے میں نے غلط کام کیا، شرمندگی کہتی ہے میں ہی غلط ہوں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک انسان کو عمل سے الگ کرتا ہے، دوسرا انسان کو اس کے عمل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا میں نے جھوٹ بولا، وہ کہتا ہے میں جھوٹا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا میں ناکام ہوا، وہ کہتا ہے میں ناکام انسان ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا میں نے غلط فیصلہ کیا، وہ کہتا ہے میرے اندر ہی کوئی خرابی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان پھنس جاتا ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ سمجھتے رہیں گے آپ کی پہچان ہی خراب ہے، شناخت ہی خراب ہے، آپ کو تبدیلی ممکن نہیں لگے گی۔ لیکن اگر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا عمل اور آپ کی اصل حقیقت ایک چیز نہیں، تو دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ خدا بار بار انسان کو امید دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر خدا صرف ماضی دیکھتا تو امید کا کیا مطلب تھا؟ اگر خدا صرف غلطیاں دیکھتا تو توبہ کا کیا مطلب تھا؟ اگر خدا صرف گناہ دیکھتا تو رحمت کا کیا مطلب تھا؟ نہیں دوست، لگتا یہ ہے کہ خدا انسان کے اندر وہ بھی دیکھتا ہے جو ابھی بنا نہیں۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ تم آج کیا ہو، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ تم کیا بن سکتے ہو۔ اور شاید یہی محبت کی سب سے خوبصورت شکل ہے، جب کوئی تمہیں صرف موجودہ حالت میں نہ دیکھے بلکہ پورے امکان کے ساتھ دیکھے، تمہارے اندر چھپے ہوئے انسان کو بھی دیکھے، اس انسان کو بھی دیکھے جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ ذرا ایک باغبان کا تصور کریں، اس کے ہاتھ میں ایک بیج ہے۔ باہر سے دیکھیں تو وہ صرف ایک بیج ہے، چھوٹا سا، عام سا، لیکن باغبان جانتا ہے کہ اس کے اندر ایک درخت چھپا ہوا ہے، ایک سایہ چھپا ہوا ہے، ایک خوبصورتی چھپی ہوئی ہے، ایک زندگی چھپی ہوئی ہے۔ اور شاید خدا انسان کو اسی طرح دیکھتا ہے۔ وہ صرف موجودہ حالت نہیں دیکھتا، وہ اس درخت کو بھی دیکھتا ہے جو ابھی بیج کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے وہ بار بار بلاتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، بار بار راستہ کھولتا ہے، بار بار کہتا ہے اٹھو، دوبارہ کوشش کرو، پھر سے شروع کرو، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اور یہ بات میرے دل کو ہمیشہ حیران کرتی ہے، کیونکہ انسان جلدی مایوس ہو جاتا ہے، بہت جلدی۔ ایک غلطی اور وہ ہار مان لیتا ہے، ایک ناکامی اور وہ خود کو ختم سمجھ لیتا ہے، ایک گناہ اور وہ سوچتا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ لیکن خدا، وہ انسان سے زیادہ صبر والا ہے، وہ انسان سے زیادہ جانتا ہے کہ تبدیلی وقت لیتی ہے، کہ زخم ایک دن میں نہیں بھرتے، کہ شعور ایک دن میں نہیں آتا، کہ کردار ایک دن میں نہیں بنتا، کہ انسان آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ بدلتا ہے، آہستہ آہستہ سمجھتا ہے۔
اور شاید اسی لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ میں ماضی میں کیا تھا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ میں آج کیا بن رہا ہوں، میں کس سمت جا رہا ہوں، میں کس قسم کا انسان بن رہا ہوں، میرا دل کس طرف بڑھ رہا ہے، میری نیت کس طرف جا رہی ہے، میرا شعور کس طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ شاید خدا کامل انسان نہیں ڈھونڈ رہا، وہ سچا انسان ڈھونڈ رہا ہے، ایسا انسان جو گرنے کے بعد اٹھتا ہے، جو سمجھنے کے بعد بدلتا ہے، جو سچ دیکھنے کے بعد اس سے منہ نہیں موڑتا، جو اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے، جو اپنے زخموں کو دوسروں کے زخم بنانے کی بجائے انہیں حکمت میں بدل دیتا ہے۔ اور دوست، یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اپنے ماضی کو سمجھ لینا کافی نہیں، اپنے زخموں کو جان لینا کافی نہیں، اپنی نفسیات کو سمجھ لینا کافی نہیں۔ یہ صرف آغاز ہے، کیونکہ سمجھ صرف دروازہ کھولتی ہے، سفر اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اصل سفر یہ ہے، اب میں کیا بنوں گا؟ اب جب مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کیا زخم ہے تو میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ اب جب مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کیا اندھیرے ہیں تو میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ اب جب مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں تو میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان شکار یعنی وکٹم سے تخلیق کار کریٹر بننا شروع کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں خدا کی دعوت شروع ہوتی ہے، وہ دعوت جو کہتی ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آؤ اور وہ بنو جسے میں پسند کرتا ہوں، وہ بنو جس کے دل میں رحم ہو، وہ بنو جس کے اندر سچائی ہو، وہ بنو جس کے اندر ہمت ہو، وہ بنو جو اندھیرے کے باوجود روشنی چنے، وہ بنو جو زخموں کے باوجود محبت چنے، وہ بنو جو نفرت کے باوجود معافی چنے۔ اور شاید یہی اصل زندگی کا آغاز ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کے ماضی میں نہیں ہوتی، اس کی سب سے بڑی طاقت اس میں ہوتی ہے کہ وہ آج سے کیا بننے کا انتخاب کرتا ہے۔ دوست، اب ہم اس پوری گفتگو کے ایک بہت اہم مقام پر پہنچ چکے ہیں، شاید سب سے اہم مقام پر، کیونکہ یہاں ایک خطرہ بھی ہے اور ایک نجات بھی۔ خطرہ یہ ہے کہ انسان اپنی کہانی سمجھنے کے بعد، اپنے زخم سمجھنے کے بعد، اپنے بچپن کو سمجھنے کے بعد وہیں رک جائے اور کہے میں ایسا ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میں غصہ کرتا ہوں کیونکہ میرا بچپن مشکل تھا، میں ڈرتا ہوں کیونکہ مجھے محبت نہیں ملی، میں ٹوٹا ہوا ہوں کیونکہ زندگی نے مجھے توڑ دیا۔ اور یہ باتیں سچ بھی ہو سکتی ہیں، واقعی سچ ہو سکتی ہیں، لیکن دوست، ایک سچ ایسا بھی ہوتا ہے جو آدھا سچ ہوتا ہے، اور آدھا سچ بعض مرتبہ مکمل جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہاں، یہ سچ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوا، یہ سچ ہو سکتا ہے کہ آپ زخمی ہوئے، یہ سچ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ نہیں ملا جس کی آپ کو ضرورت تھی، یہ سچ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھا نہیں گیا، یہ سچ ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے رہ گئے، یہ سچ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت درد دیکھا۔ لیکن ایک اور سچ بھی ہے، اور وہ یہ ہے، اب آپ زندہ ہیں، اب آپ جانتے ہیں، اب آپ کو شعور مل رہا ہے، اب آپ حقیقت کو دیکھنا شروع کر رہے ہیں، اور اب سوال بدل گیا ہے۔ پہلے سوال یہ تھا میرے ساتھ کیا ہوا، اب سوال یہ ہے میں ان سب چیزوں کے ساتھ کیا کروں گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کی اصل طاقت شروع ہوتی ہے، کیونکہ بچپن نے آپ کو ایک کہانی دی تھی، لیکن باقی کتاب ابھی بھی کھلی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، اور اس کا قلم آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ دوست، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو اپنے زخموں کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں، اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو اپنے زخموں کو اپنی حکمت بنا لیتے ہیں۔ دونوں زخمی ہوتے ہیں، دونوں نے درد دیکھا ہوتا ہے، دونوں نے اندھیرا دیکھا ہوتا ہے، لیکن ان کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے مجھے تکلیف ملی تھی اس لیے اب میں بھی تکلیف دوں گا، دوسرا شخص کہتا ہے مجھے تکلیف ملی تھی اس لیے میں نہیں چاہتا کہ
کہ کسی اور کو وہ تکلیف ملے۔ پہلا شخص اپنے زخم کو پھیلاتا ہے، دوسرا شخص اپنے زخم کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اور شاید یہی انسان کی سب سے بڑی آزادی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ماضی بدل سکتے ہیں، ہم نہیں بدل سکتے۔ جو ہو چکا ہو چکا، جو زخم لگ چکے جو سال گزر گئے، لیکن ہم یہ ضرور چن سکتے ہیں کہ اب ان سب چیزوں کا مطلب کیا ہوگا۔ ہم یہ چن سکتے ہیں کہ ہمارا درد ہمیں کیا بنائے گا، کڑوا یا سمجھدار، سخت یا رحم دل، نفرت سے بھرا ہوا یا محبت سے بھرا ہوا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کردار بنتا ہے۔ دوست، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت انسان وہ نہیں ہوتے جنہوں نے کبھی تکلیف نہ دیکھی ہو۔ ایسے لوگ تو شاید موجود ہی نہیں۔ سب سے خوبصورت انسان وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تکلیف دیکھی ہو، لیکن پھر بھی ان کے دل میں نرمی باقی رہ گئی ہو، جنہیں دھوکہ ملا ہو لیکن پھر بھی وہ سچ بولتے ہوں، جنہیں رد کیا گیا ہو لیکن پھر بھی وہ محبت کرتے ہوں، جنہیں اندھیرا ملا ہو لیکن پھر بھی وہ روشنی بانٹتے ہوں۔ یہ لوگ مختلف ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف زندگی نہیں گزاری ہوتی، انہوں نے زندگی کو سمجھا ہوتا ہے۔ اور جب انسان واقعی زندگی کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ وہ کم شکایت کرتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے، کم نفرت کرتا ہے، زیادہ رحم کرتا ہے، کم فیصلے کرتا ہے، اچھے اور برے کے، زیادہ دیکھتا ہے، کیونکہ اب اسے نظر آنے لگتا ہے کہ ہر انسان اپنی سمجھ کے مطابق عمل کر رہا ہے، ہر انسان اپنے شعور کی سطح پر جی رہا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی اندرونی دنیا سے چل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے شعور بڑھتا ہے ویسے ویسے نفرت کم ہوتی جاتی ہے۔ دوست، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں سب سے خطرناک چیز برائی نہیں، سب سے خطرناک چیز بے خبری ہے، کیونکہ بے خبری سے برائی پیدا ہوتی ہے، بے خبری سے ظلم پیدا ہوتا ہے، بے خبری سے نفرت پیدا ہوتی ہے، بے خبری سے تکبر پیدا ہوتا ہے، بے خبری سے انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور شعور روشنی کی طرح ہے۔ جب شعور یعنی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھنا شروع کرتا ہے، اور جب انسان دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ بدلنا شروع کرتا ہے، اور جب وہ بدلنا شروع کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری بات ہے، اور شاید پوری گفتگو کا سب سے اہم راز۔ اگر خدا واقعی سب کچھ جانتا ہے، اگر وہ واقعی ہمارے زخم جانتا ہے، اگر وہ واقعی ہماری کمزوریاں جانتا ہے، اگر وہ واقعی ہماری کہانی جانتا ہے، تو پھر خدا کی نظر میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ تم کبھی گرے تھے یا نہیں، کیونکہ ہر انسان گرتا ہے۔ شاید سوال یہ ہے، جب تمہیں حقیقت نظر آ گئی تھی تو پھر تم نے کیا کیا؟ جب تمہیں شعور ملا تھا تو تم نے کیا کیا؟ جب تمہیں سمجھ آئی تھی تو تم نے کیا کیا؟ جب تمہیں اپنے زخم نظر آ گئے تھے تو تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے انہیں دوسروں کو زخمی کرنے کے لیے استعمال کیا، یا دوسروں کو سمجھنے کے لیے؟ کیا تم نے انہیں نفرت میں بدل دیا یا حکمت میں؟ کیا تم نے انہیں بہانہ بنا لیا یا تبدیلی کا آغاز بنا لیا؟ اور شاید یہی انسان کی اصل آزمائش ہے، ماضی نہیں، حال اور مستقبل۔ کیونکہ ماضی نے تمہیں بنایا ہو سکتا ہے، لیکن اب تم کیا بنتے ہو یہ تمہارا انتخاب ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ خدا بار بار امید دیتا ہے، بار بار دروازہ کھولتا ہے، بار بار معافی کی بات کرتا ہے، بار بار واپسی کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف تمہارا ماضی نہیں دیکھ رہا، وہ تمہارے اندر چھپے ہوئے انسان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ انسان جو ابھی بن رہا ہے، وہ انسان جو ابھی مکمل پیدا نہیں ہوا، وہ انسان جو ہر سچے فیصلے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بہتر ہوتا رہا ہے۔ اور شاید کامیاب زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ تم کبھی نہ گرو، کامیاب زندگی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم کامل ہو جاؤ، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ زیادہ باشعور ہو جاؤ، زیادہ سچے ہو جاؤ، زیادہ رحم دل ہو جاؤ، زیادہ ذمہ دار ہو جاؤ،
اور آہستہ آہستہ اس انسان کے قریب پہنچ جاؤ جسے تمہارا رب دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے ماضی کو سمجھتا ہے لیکن اس کا غلام نہیں بنتا، جو اپنے زخموں کو جانتا ہے لیکن انہیں اپنی پہچان نہیں بناتا، جو دوسروں کی غلطیاں دیکھتا ہے لیکن نفرت نہیں پالتا، جو اپنے آپ کو جانتا ہے اور اسی لیے خدا کی رحمت کو بھی تھوڑا زیادہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور جب انسان واقعی سمجھ جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ نہ خود سے جنگ کر رہا ہوتا ہے نہ پوری دنیا سے۔ اب وہ صرف سیکھ رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کی طرف واپس جا رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، قدم بقدم، شعور سے شعور کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف اور نفرت سے محبت کی طرف۔